اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے مریض کا حال پوچھا۔ تیمور خان کے لیے ہلنا بھی محال تھا، لیکن پھر بھی اس نے سر کے اشارے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ 10 دن پہلے کی بات تھی۔ اس نے جو ہی اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے، اس نے دیکھا کہ وارڈ بوائے اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے خون میں لت پت ایک نوجوان کو ایمرجنسی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اس کی شفٹ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ ایک مرتے ہوئے انسان کو کس طرح چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی؟ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگلی شفٹ کے ڈاکٹر ٹریفک میں پھنسے ہیں، جس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں گے۔ مریض کی حالت کافی سیریس تھی۔ اگر اسے فوری ٹریٹمنٹ نہ دیا جاتا تو اس کا زندہ بچنا مشکل تھا۔ دونوں ٹانگوں اور ایک بازو پر فریکچر تھا، اور جسم کے بہت سے حصوں پر شدید زخموں کے نشانات تھے۔ خون بھی بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مریض مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ پہلے تو اسے مریض کو دیکھ کر لگا کہ وہ اسے جانتی ہے، پر پھر اسے غصہ آ گیا۔ وہ اس مریض کو پہچان چکی تھی۔ اس نے فوری طور پر جو ٹریٹمنٹ دے سکتی تھی وہ دیا، اور اگلی شفٹ کے ڈاکٹر کے آنے تک مریض کا خیال رکھتے ہوئے انسانیت کی خاطر اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ڈاکٹر فضا کے ICU میں داخل ہوتے ہی انہیں مریض کی کنڈیشن کے بارے میں گائیڈ کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ اپنی گاڑی کی طرف موڑا اور گھر آ گئی۔ یہ ٹھیک 1 سال پہلے کی بات تھی، جب آبی کی ماں اس کی شادی کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی، اور انہوں نے نہ جانے کس کس کو آبی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ جلد ہی اس کی ماں کی کوششیں رنگ لے آئی، اور آبی کے لیے ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں تمام ڈیٹیلز جاننے کے بعد آبی کی ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ماں نے ہاسپٹل سے واپسی پر ساری ڈیٹیلز بیٹی کے سامنے رکھ دی۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، MBA کر رکھا ہے، اپنا بزنس ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ یہ انویلپ میں اس کی تصویر ہے، دیکھ لینا، ہمیں تو تمہارے لیے پسند آیا ہے۔ اب اللہ کرے کہ رشتہ ہو جائے، چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ امی ابھی تو وہ رشتہ دیکھنے بھی نہیں آئے، اور آپ نے ہماری چاند سورج کی جوڑی بھی بنا دی۔ تمہیں کیا پتا میری جان، یہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ماں کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی لا کر اپنی اولاد کو دے دے۔ جب تم ماں بنو گی نا، تب تمہیں یہ جذبے سمجھ آئیں گے۔ اور ہاں، یہ لڑکے والے کل تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ میری جان اچھا سا تیار ہو جانا، اور کل ہاسپٹل سے ذرا جلدی آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ آبی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے بے حد لاڈ پیار سے پالا گیا تھا، پر اس لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں تھا۔ وہ ایک معصوم، بے حد حساس لڑکی تھی۔ MBBS کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ماں ہاؤس وائف تھی اور باپ سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ تھے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی امی جو ہی کمرے سے باہر گئی، آبی کی نگاہ بیڈ پر پڑے لفافے کی طرف گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار لفافے کی طرف گیا۔ اس نے جب انویلپ سے تصویر باہر نکالی تو ایک نوجوان لڑکا جس کا نام تیمور خان تھا مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ لڑکا اسے اپنا آئیڈیل لگا۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پر حیران تھی۔ وہ کون سی ٹین ایج لڑکی تھی جسے اس عمر کی رنگینیاں بہت بھاتی ہیں، بلکہ وہ تو 25 سال کے ایک نہایت قابل اور ذہین ڈاکٹر تھی۔ آبی کو یقین کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن ہاں، اسے کسی ناول میں لکھی گئی ایک بات یاد آ گئی۔ پہلی نظر کی محبت کا اپنا ہی نشہ ہے، اور آج اس کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے دوبارہ تصویر انویلپ میں ڈال کر تکیے کے نیچے رکھ دی، اور اگلے دن کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی وہ بن سور کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو رشتے کرانے والی زبیدہ آپا کے ساتھ والے صوفے پر ایک بے حد ماڈرن، مہنگے ترین کپڑوں میں ملبوس ایک بڑی عمر کی خاتون کو ارد گرد کا جائزہ لیتے دیکھا۔ یقیناً یہ لڑکی کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتی، رشتے والی آپا آبی کو دیکھ کر فوراً ماشاء اللہ کہہ اٹھی اور اسے لا کر رضوانہ بیگم کے سامنے بٹھا دیا۔ رضوانہ بیگم نے سر سے پاؤں تک آبی کو بغور دیکھا، اور پھر اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی،
دیکھیں ہم بڑے سٹیٹس والے خاندانی لوگ ہیں، ہم جیسے بڑے لوگ حسب نسب سماجی حیثیت پر کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی بیٹی شکل صورت کی لاکھ اچھی، پڑھی لکھی صحیح، لیکن میرا بیٹا تو شہزادوں کو مات دیتا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جوڑی ایک ساتھ چل نہیں سکے گی۔ آپا زبیدہ نے تو مجھے آپ لوگوں کے سٹیٹس کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا، لیکن معاف کیجیے گا، یہاں تو لگتا ہے کہ بس گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ لیکن خیر بھائی، ہمیں اس سے کیا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو کسی کم حیثیت گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں۔ خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ عابیہ کی ماں کچھ بولتی، وہ ایک نظر گھر پر ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ آبی کی ماں نے کھڑے ہو کر انہیں روکنا چاہا، لیکن آبی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ زبیدہ آپا بھی کچھ کہے بغیر رضوانہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جس لڑکی کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے، تیمور خان کی ماں کو اپنے بیٹے کے پاسنگ بھی نہ لگی۔ عابیہ کو ایک پل میں اس عورت نے آسمان سے زمین پر پھینک دیا تھا۔ کل جب سے تیمور کی تصویر دیکھی تھی، تب سے اس کا دل اٹکا ہوا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی، لیکن اسی خوابوں کی دنیا نے اسے واپس حقیقت میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ امی، آج کل نیک نامی اور شرافت کوئی نہیں دیکھتا، ہر کسی کو بڑا خاندان، بڑی حیثیت کی لالچ ہوتی ہے، اور جب رشتوں کو دولت کے ترازو میں تولا جائے تو پھر رشتے کہیں نہیں رہتے، یہ صرف ہوس ہوتی ہے۔ آپ زبیدہ آپا کو منع کر دیں، آج کے بعد میرے لیے کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں، اور جتنی عزت آج ہو گئی ہے نا، بس اتنی ہی کافی ہے۔ آج کے بعد میں اس رشتہ کروانے والی عورت کو اپنے گھر میں دوبارہ نہ دیکھوں۔ اس کا دل کانچ کی طرح ٹوٹ گیا۔ اتنی بے عزتی، وہ بھی اس انسان کے ماں کے ہاتھوں جسے اس نے پہلی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عابیہ کی ماں ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اتنی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی پر دولت اور سٹیٹس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ کسی قربت کا احساس تھا یا کسی دعا کا اثر کہ ایک ایسا مریض جس کا بچ جانا آلموسٹ ناممکن ہو، وہ تیزی سے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تیمور کے دل میں ڈاکٹر کی محبت امر بیل کی طرح گھر کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتی، اور ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوتا جیسے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ ڈاکٹر کے زیر اثر آ رہا تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، لیکن تیمور کو اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اپنا ہائی سٹیٹس، چارمنگ پرسنالٹی، اسے ڈاکٹر کے سامنے سب زیرو نظر آنے لگی۔ تیمور کو ایڈمٹ ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اب اس کے زخم کافی حد تک بھر چکے تھے، اس کی ٹانگوں کے پلاسٹر کھل چکے تھے، اب وہ آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ 2-3 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا جانا تھا، لیکن اس کا دل ڈسچارج ہونے پر نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب ہر صبح وہ اسی ڈاکٹر کو دیکھے، مسکراتی ہوئی وہ اس کے پاس آئے، اس کا حال پوچھے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے شادی کرے گا۔ تیمور نے موقع دیکھتے ہی اس کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دیا۔ مسٹر تیمور، آپ میرے لیے صرف ایک پیشنٹ تھے، آپ جیسے ہزاروں پیشنٹ روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی اس طرح اظہار محبت کرے اور میں اس کے صحت یاب ہونے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑوں؟ اس کا طنزیہ انداز دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ دیکھیں، آپ مجھے کوئی ایرا گہرا نہ سمجھیں، ہمارا شہر میں ایک بڑا سٹیٹس ہے، ایک نام ہے۔ میری موم، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آبی بول پڑی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کا سٹیٹس کتنا ہائی ہے تیمور خان، ہم جیسوں کو تو آپ کی موم ویسے بھی جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں، انہیں انسان سمجھنے کی غلطی تک بھی نہیں کرتی وہ، اس لیے تو آپ کو وارن کر رہی ہوں کہ آئندہ کبھی میرے راستے میں مت آئیے گا۔ تیمور کی بات سنے بغیر اسے وہیں چھوڑ کر وہ کوریڈور کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور ابھی وہیں کھڑا تھا کہ رضوانہ بیگم یعنی تیمور کی ماں اسے ڈسچارج کروانے کے لیے آ گئی، اور تیمور کو کسی ڈاکٹر سے الجھتے ہوئے دیکھ کر ایک دم آگے بڑھنے لگی۔
تو ڈاکٹر عابیہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہیں رک گئی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ بری طرح اپنے سٹیٹس کے نشے میں ٹھکرا کر آئی تھی، لیکن اب تیمور کی آنکھیں تو انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ پر وہ گمسم تیمور کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ مام، ڈاکٹر عابیہ کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ اور وہ آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ بیٹا، یہ وہی لڑکی تھی جس کا رشتہ دیکھنے گئے تھے تمہارے لیے، لیکن امی آپ نے مجھے کبھی اس لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میرے بچے، میری جان، اب تمہیں کیا بتاتی؟ دراصل ان لوگوں کا گھر بار سٹیٹس مجھے پسند نہیں آیا۔ موم، بھاڑ میں گیا آپ کا سٹیٹس۔ آپ لوگوں کو کھرے کھوٹے کی کوئی پہچان نہیں۔ آپ لوگ ہر کسی کو صرف دولت، جائیداد اور حیثیت کے ترازو میں ہی تولتے ہیں۔ کبھی کسی کی اچھائیوں اور برائیوں پر غور کرنے کی زحمت بھی کر لیا کریں۔ اور آپ نے انکار بھی کس طرح کیا ہوگا، یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تیمور اپنی ماں کے نیچر کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ بیٹا، تمہاری طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے، تم آتے ساتھ بحث میں پڑ گئے ہو۔ لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ نہیں ہوتا آرام وام مجھ سے۔ جس لڑکی کی عزت کو آپ اس کے گھر جا کر 2 ٹکے کی کر کے آئی تھی نا، کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر اس رات وہ شفٹ ختم کرنے کے باوجود وہاں میرے لیے نہ رکتی تو آج آپ کا بیٹا زندہ نہ ہوتا۔ آپ کل ہی میرے ساتھ چلیں گی اور ان لوگوں کے گھر جا کر ان سے معافی مانگیں گی۔ میں تمہاری ماں ہوں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ اگر آپ میرے ساتھ کل ان کے گھر نہ گئی تو اب کی بار آپ کا بیٹا سچ مچ نہیں بچے گا۔ رضوانہ بیگم تو اپنے شاندار سے بیٹے کی ایسی دیوانوں والی حالت دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ قدرت انہیں ایسے مات دے گی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اولاد کو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہ سکتا۔ تھی تو وہ بھی ماں، وہ کیسے اپنے نوجوان بیٹے کو یوں دیوانوں والی حالت میں دیکھتی؟ ان کا غصہ 1 منٹ میں ختم ہو گیا اور انہوں نے تیمور کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جو ہی تیمور نے دروازے پر بیل دینے کے لیے ہاتھ رکھا، عابیہ نے بے اختیار دروازہ کھول دیا۔ تیمور کو حیرت ہوئی۔ آپ یہاں؟ عابیہ نے نہ سمجھی کی کیفیت میں پوچھا۔ آبی بیٹا کون ہے؟ اندر تو آنے دو۔ اس کی ماں پوچھتے ہوئے دروازے پر آئی اور بیگم رضوانہ کو دیکھ کر عابیہ کو پیچھے ہٹا کر ہوش اخلاقی سے کہنے لگی، آئیں نا، آپ اندر آئیں۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، دیکھیں میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنے سٹیٹس کو یاد رکھ کے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو بھول گئی تھی۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ بیٹیاں اتنی سستی نہیں ہوتی کہ ان کی عزت یوں دھجیوں میں بکھیر دی جائے، اس لیے ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ آبی کی ماں کا جواب سن کر رضوانہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا، کوئی انہیں بھی دھتکار سکتا ہے؟ وہ اپنی جھوٹی شان اور انا کے ہاتھوں آبی کے گھر والوں کو پہنچانے والی تکلیف کو اب محسوس کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو کھو دینے کا تصور کرنا بھی محال تھا، اس لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر رضوانہ بیگم عابیہ کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ عابیہ کی ماں نے اٹھ کر ان کو گلے لگا لیا۔ ایک انکار رضوانہ بیگم کا سارا غرور اور تکبر خاک میں اڑا کر لے گیا۔ تیمور نے آبی کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔